السلام علیکم جی. یہ جو آج کل غلغلہ پڑا ہوا ہے مختلف چیزوں کا، جس کے اندر جو ہیں بہت ساری مطلب چیزیں شامل ہیں. ایک ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ، ویسے بائی دا وے آئی ایم ایف کو ہم نے جو لیٹر لکھا تھا اس کے بعد ہم نے ایک اور ان کو انٹیمیشن کیا ہے کہ یار اگر آپ آ نہیں سکتے تو ہمیں چونکہ جلدی ہے تو اس لیے ہم ورچوئل میٹنگ کر لیتے ہیں، اسکائپ کے اوپر یا زوم کے اوپر میٹنگ کر لیتے ہیں. وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں یا آپ کی ٹیم بیٹھ جائے اسٹاف لیول کی، اور یہاں پہ ہمارا اسٹاف لیول کے ٹیم بیٹھ جاتی ہے، تو مذاکرات کر لیتے ہیں، ریکنسائل کر لیتے ہیں ڈیٹا کو. جہاں پہ آپ کو کمیاں نظر آتی ہیں وہ آپ ہمیں نشاندہی کر دیجئے، اور جہاں پہ ہم نے زیادہ اچیو کر لیا وہاں وہ ہم آپ کو کر دیتے ہیں. تو امید ہے کہ اگلے ہفتے کے شروع میں ہی یہ کوئی ملاقات ہو جائے گی. آئی ایم ایف کا طریقہ کار کیا ہے میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن ضرورت ہے کہ یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کیا جائے. دیکھیے آئی ایم ایف بنایا گیا تھا، وہ ایک میرا ووٹن یا اس طرح کا ہے ایگریمنٹ، اس کے تحت اس کو وجود میں لایا گیا تھا. ایک جہاز پہ مذاکرات ہوئے تھے، اقوام متحدہ کے وجود اور آئی ایم ایف کا وجود بھی اور ورلڈ بینک کا وجود بھی ان کے نتیجے کے اندر آیا تھا. مالیاتی دنیا کے اندر، نظام زر کیپٹلزم کے اندر، جہاں پہ آپ نے کاغذ کی کرنسی کے ذریعے یا اب ورچوئل کرنسی کے ذریعے لین دین کرنا ہے، لوگوں کی سروسز، خدمات اور پروڈکٹس خریدنی ہے، ان کے تحت جو تھا جو سسٹم وجود میں لایا گیا ہے، وہ سسٹم گھومتا رہے، ایک مخصوص رفتار سے گھومے اور اس کے اندر سرمایہ گھومتا رہے تو وہ چلتا رہے گا. لیکن جہاں پہ ذرا اس کی سپیڈ رفتار آہستہ ہوئی یا تیز ہوئی تو وہ ارد گرد کے چیزوں کو اڑا دے گا، اور آہستہ ہوئی تو وہ اس کو اڑا دے گا. چونکہ جمہوریت کیپٹلزم کی جو ہے وہ سکی بہن ہے، نظام زر جو ہے اس کو فلرش کرنا تھا جمہوریتوں کے اندر. اور یہ ڈیلیکیٹ شاید نازک سا انتہائی اہم توازن اس لیے قائم کیا گیا کہ اگر ان جمہوریتوں کے اندر اور اس نظام کے تحت رہنے والی حکومتیں ہمارے جب ہم چاہیں اس گھماؤ کے اندر ہلکی سی تبدیلی پیدا کر کے ان کا ناک لگوا دیں، ٹھیک ہے، جب ہم چاہیں اس کے اندر تیزی پیدا کر کے ان کو خوش کر دیں، تو یہ نظام جو ہے، یہ نظام زر جو ہے جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، اس کا کنٹرول ہی یہ بیسیکلی انسٹرومنٹ ہے جمہوریت کو کنٹرول کرنے کا، جہاں پہ اور جمہوری حکومتوں کو کنٹرول کرنے کا باہر بیٹھ کے. ہیوی گال ہو گئی ذرا، ہے نا، سخت گال نہیں ہوئی، ذرا مرغن گال ہو گئی ہے، ذرا ہضم کرنے دیر لگے گی. تو کیپٹلزم کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کا بابا آدم جو ہے یا اس کا جو کعبہ ہے وہ تو امریکہ کے اندر واقع ہے، سینٹرل ریزرو بینک ہے، اور سینٹرل ریزرو بینک جو ہے وہ چند نام معلوم لوگوں کی ملکیت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہودی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیطان کے پجاری ہیں، الومناٹیز ہیں، جو بھی ہیں، لیکن وہ سینٹرل ریزرو بینک جو ہے وہ پوری دنیا کی معیشت کو چلا رہا ہوتا ہے. اور سینٹرل ریزرو بینک آف امریکہ جو ہے اس کو کچھ خاندان جو ہے وہ اس کے ملکیت کے دعوے دار ہیں. وہی ڈالر کنٹرول کرتا ہے، دنیا کی 40% کے قریب تجارت جو ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے. دنیا کا جو سارا تیل ہے عربوں نے جو پلیج کیا ہوا ہے وہ ڈالر میں ٹریڈ ہوتا ہے. اب جا کے کہیں وہ اس معاہدے سے نکلے ہیں یا نکلنے والے ہیں، تو اس لیے ایم بی ایس نے تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا ہے کہ جی ہم روبیل میں بھی کر سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ یورو میں بھی کر سکتے ہیں. یورو، پاؤنڈ، ڈالر ایک ہی چیز ہے، لیکن ان کے علاوہ کوئی کرنسی کے اندر ہوگا تو وہ پھر میرا مطلب ہے اب تو وہ انڈین روپی میں بھی کر رہا ہے. لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. یہ آئی ایم ایف جب بنا تو پھر یہ طے ہوا کہ دنیا کے جو حساب کتاب ہیں، یعنی دیکھیں ایک اکانومی ہے، اکانومی کا ایک خزانہ ہے. جیسے ہمارا ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 جو ہے وہ ہمارا قومی خزانہ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے. باہر سے ریاست کو جو پیسے آ رہے ہیں وہ اس میں جا رہے ہیں اور ریاست اس میں سے خرچ کر رہی ہے. یہ ہمارا قومی خزانہ ہے. جو ڈالر کا معاملہ ہے، ہمیں ڈالر کے بحران کا سامنا ہے. ویسے بائی دا وے ہمیں یہ والے بحران کا سامنا نہیں ہے، پیسوں والے بحران کا. یہ تو ہم جب چاہیں گے یہ عوام الناس بھیڑ پکڑیاں، ان کو پکڑ کے ذبح کریں گے تو پیسے نکال لیں گے ان کے اندر سے، ان کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں گے. تو وہ اصل مسئلہ ڈالر کا ہے. لیکن ٹریجری ہر ملک کا یہ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے، ہمارا جیسے ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 ہے، اس کے اندر پیسے آ رہے ہوتے ہیں، سرکار خرچ کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے.
سرکار جو ہے وہ ایڈوانس میں بھی خرچ کر دیتی ہے اور پیسے بعد میں آتے ہیں. اس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کہتے ہیں. سرکار پہلے خرچ کر لیتی ہے, وہ بعد میں آتے ہیں. بعض دفعہ وہ بعد میں نہیں آتے کیونکہ کوئی جا کے سٹے لے لیتا ہے عدالت سے. 450 ارب روپے کا سٹے دیے رکھا نا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, تقریباً 4-5 سال 6 سال سٹے دیے رکھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, لیکن ان کو آپ پوچھ نہیں سکتے. وہ 21ویں گریڈ میں اپوائنٹ ہو گئے سپریم کورٹ کے جج 22ویں گریڈ کے اندر, تو اب ان کو نہیں پوچھ سکتا نا جناب. سائی کے سسر کو پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ 21ویں گریڈ میں لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر ہو گیا, تو اس کو بھی نہیں پوچھ سکتا. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے وہ اس کو پوچھ لیں کہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں روک لیں کہ یہ جناب یہ خاتون کے 15 دن کے اندر اثاثے بڑھ گئے ہیں, اس کو پاکستان باہر جانے سے روکا جائے, اور اس کو ہم نے سوال نامہ بھیجا تھا, اس نے جواب نہیں دیا, تو پھر آپ کو شہرام سرور صاحب پڑ جائیں گے اور FIA کو وہاں سے نوکری بچانی مشکل ہو جائے گی. اب ہم تو سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پورا پس منظر نہیں نا بیان کر سکتے, کنٹیمپٹ بھی لا سکتے ہیں پائن. ٹھیک ہے, آہو سمجھا کرو. تو خیر ایویں آ گیا ذہن دے وچ, تو پائن بول دیتا ہے ایویں برا نہ بنا جانا, اگے چل. تو وہ جناب لیکن وہ نظام جو ہے چلتا چلتا جب سلو ہوگا یا فاسٹ ہوگا, تو اس وقت جو ہے IMF اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے گا. اور IMF کا واحد مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم آپ کے کھاتے سیدھے کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے کھاتے اوپر نیچے ہو گئے, ہم وہ کھاتے سیدھے کروا دیتے ہیں. یہ اس نظام کا حصہ ہے. تو IMF کھاتے سیدھے کرانے کے لیے آتا ہے. اس وقت کھاتوں میں کوئی خسارہ ہو تو وہ پلے سے بھی پیسے ڈال دیتا ہے, لیکن اس کا یہ والے پیسے جو ہوتے ہیں یہ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں. IMF کا کوئی پروگرام 3 سال سے زیادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب ہوا یہ کہ جب عمران احمد خان نیازی صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت معاشی پاکستان کو IMF کے پروگرام سے نکلے ہوئے 3 سال ہو چکے ہوئے تھے, اور پاکستان جو تھا وہ چلا گیا تھا CPEC کے اندر, اور CPEC کے تحت انفراسٹرکچر بن رہا تھا. انفراسٹرکچر کے بعد انڈسٹری آنی تھی. اب بیٹ یہ کھیلا تھا پولیٹیکل گورنمنٹ نے, یا داؤ یہ لگایا تھا, یا جوا یہ کھیلا تھا کہ انفراسٹرکچر بنے گا اور اس کے فوراً بعد چائنا کی 2-3 انڈسٹری جو ہیں, جس کے اندر آٹو انڈسٹری تھی, جس کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی, وہ پوری نہیں تو کم از کم تھوڑی بہت ادھر 8-10 فیکٹریاں ان کی منتقل ہو جائیں گی. یہ انفراسٹرکچر ہوگا, یہ گیس بجلی ہوگی, یہ LNG آ رہی ہوگی, تو یوں وہ انڈسٹری یہاں پہ منتقل ہوگی. تو اصل میں ہمارا ریوائول وہاں سے شروع ہوگا. یہ انفراسٹرکچر کے اوپر جو $30 ارب یا $25 ارب اس وقت لگا تھا, یہ لگ گیا ہے. اب اس کے بنیاد کے اوپر انڈسٹری بنے گی, ہیومن ریسورس ٹرینڈ ہوگی, اور یہ سارا کچھ ہوگا. جب انفراسٹرکچر کے اوپر $25 ارب لگ گیا, 30 ارب اب ہو گیا, وہ لگ گیا 2018 تک, تو اس کے بعد آ کے اگلا پروسیس روک دیا گیا. ہمیں تو ریٹرن ہی وہاں سے ملنا تھا. جب وہ انڈسٹری چلنی تھی, لوگوں نے اس میں کام کرنا تھا, پروڈکٹیوٹی بڑھنی تھی, پھر لوگوں سے زیادہ ٹیکس وصول ہونے تھے. ہم نے تو وہاں سے جا کے, تو یہ $25 ارب کی جو سروسنگ تھی یا اس کا جو واپسی تھی, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا نا. ٹھیک ہے, لیکن نہیں, ہم نے آگے اس کے اندر کڑوچ تون دیا کہ اس کے ٹھیکے NLC کو اور اس کو FWO کو نہیں مل رہے. حالانکہ کہ سارے کے سارے ٹھیکے بلوچستان کے اندر جو ملے ہیں وہ FWO کو ہی ملے ہیں, سڑکوں کے یہ وہ سارا کچھ. لیکن نہیں, یہ کمپٹیشن کی بات کرتا ہے. مطلب اور بھی بڑے سارے اعتراضات تھے نا پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر, تو لہٰذا اس میں کڑوچ کر دیا گیا اور عمران خان کو تن دیا گیا اس سسٹم کے اندر. تیاری تھی اس کی, ویسے 15-16 سال تیاری کیا انہوں نے. 2004 سے شروع ہوئے ہیں عمران خان کو مطلب کہ اپنی فورس لانچ کرنے کے لیے. عمران خان اس کا فیس تھا. ٹھیک ہے, جو مجھے کہا کرتے تھے نا کہ عمران خان جو ہے وہ مزاحمت کا چہرہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ حکومت کا چہرہ نہیں ہو سکتا. آج کل عمران خان دی اندھی حمایت کرن ڈے نے پیسے واپس نہیں کرتے. ہاں طاہر بھائی, ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں پہلے دل سے. ٹھیک ہے, یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہ احباب جو ہوتے ہیں, اب چھوڑیں پڑے, ناراضگی ہو جائے گی. نام لے دیا تو اس لیے زیادہ باتیں نہیں کرنی. نام نہ لیا ہوتا تو میں پوریاں گلاں سناتا تھا. تو خیر وہ آگے چلتے. یہ جو سسٹم چلانا ہوتا ہے نا,
IMF ایک بیلنسنگ فیکٹر ہے. کیپٹلزم کے اندر گھومتی ہوئی معیشت تھوڑی سی امبیلنس ہونے لگے تو وہ آ کے اس کو کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ آ کے اس کو سہارا دیتا ہے. IMF آیا. عمران خان صاحب پہلے تو جانے کو تیار نہیں تھے IMF کے پاس. انہوں نے خودکشی کا وعدہ کر رکھا تھا لیکن خودکشی انہوں نے نہیں کی. وہ IMF کے پاس چلے گئے. IMF کے پاس ان کو لے کے جانا تھا جو کہ جنرل غلام عمر کے صاحبزادے اسد عمر صاحب نے. اسد عمر صاحب کو کام آتا نہیں ہے, صرف باتیں بنا سکتے ہیں. تو وہ باتیں بناتے رہے. وہ وقت گزرتا رہا. جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنا آپ کی اس نظام کے اندر حالت بری ہوتی جائے گی. تو پھر جناب اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ کے اوپر پاکستان کی عسکری قیادت نے اپنا آل ٹائم ٹیسٹڈ جو وزیر خزانہ ہے وہ دیا, اور وہ اس کا نام تھا حفیظ شیخ. حفیظ شیخ صاحب جو تھے وہ ادھر سے آئے تھے. ٹھیک ہے. عمران خان بولے گا یار کسی دن, دیکھ لینا تجھے. حفیظ شیخ صاحب ادھر سے آئے تو حفیظ شیخ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ جی میری نوکری کا آغاز ہے اور مجھے جناب, تو انہوں نے جا کے جس طرح مشرف نے نا, یہ حفیظ شیخ صاحب مشرف کے دور کے اندر بھی وزیر تھے, جس طرح مشرف نے رچرڈ آرمیٹیج کی وہ باتیں بھی مان لی تھی جو اس نے ویسے ہی ڈالی ہوئی تھی. مطلب انہوں نے کہا تھا کہ 6 ان کو تجاویز بھیجتے ہیں, 6 شرائط بھیجتے ہیں, ان میں سے 3 بھی مان لی انہوں نے, بڑی بات ہے. مشرف صاحب 6 کی 6 ہی مان گئے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح IMF نے ایک بڑی لسٹ تیار کر رکھی تھی کہ یار اب یہ پچھلی دفعہ نکل گئے تھے, ہمارے ہاتھ سے بچ گیا, اب ان کو چنگا رگڑا لگانا. انہوں نے ایک لمبی لسٹ تیار کی ہوئی تھی, اور خیر انہوں نے کیا تیار کرنی تھی. مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ IMF اس دفعہ داؤ پہ بیٹھا تھا کہ ان کو رگڑنا ہے پورا. خیر ہم گئے IMF کے پاس. اب ہوتا کیا ہے, IMF کا طریقہ کار پہلے میں جس کے لیے میں نے پورا ولاگ کیا ہے. حکومت جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجتی ہے, لیٹر آف انٹینٹ, تیری میری مائی ایک مرضی ہے. وہ لیٹر آف انٹینٹ بھیجتی ہے کہ جناب آپ ہمیں نا یہ والا بحران آ گیا ہے, اس میں سے باہر نکلوا دیجئے, اور اس کے لیے ہم جو ہیں یہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, اور یہ پیسے جو ہیں یہ ہم یوں ریکور کریں گے. اب یہ تو عقل ہے نا اس بیوروکریٹ کی جو یہ پرپوزل لکھ کے بھیجتا ہے, کہ وہ لکھتا ہے کہ جی ہم گیس کی قیمتیں بڑھا دیں گے, ہم پٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں گے, ہم بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. ہم فلانا نظام درست کر لیں گے, اس کے لیے ورلڈ بینک ہمیں اتنے پیسے دے دے گا. ہمارا دنیا کا نالائق ترین اور جسے کہنا چاہیے غدار ترین بیوروکریٹ ہے, اور خاص طور پہ میں بڑی معذرت کے ساتھ جو فنانس کے اندر بیٹھا ہو, بڑی معذرت کے ساتھ, حالانکہ میرے کئی سورسز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. اچھا سوچتا کیوں نہیں ہے؟ جب ان سے بات کریں وہ جی گورننس نہیں ہے, سرکار اپنے پروجیکٹس کے اوپر ڈیفالٹ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, 5 سال کا پروجیکٹ لانچ کرتی ہے, 12 سال میں مکمل نہیں ہوتا. تو پھر جو امیجیٹلی چیزیں دستیاب ہیں پیسے کھینچنے کے لیے اسی کے اوپر ہی غور ہوگا نا, یہ ان کا نقطہ نظر ہے. لیکن وہ جناب یہ لیٹر لکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں حکومت پاکستان کا ایک جوائنٹ سیکرٹری کوئی ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ لکھتا ہے. ڈرافٹنگ کے لیے بڑا جناب اس کی ویلیو ہوتی ہے پورے محکمے کے اندر. آپ لکھ کے IMF کو بھجواتے ہیں, IMF اس میں سے تھوڑی بہت جمع تفریق کر کے وہ لیٹر جو ہوتا ہے لیٹر آف انٹینٹ وہ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دیتا ہے. آپ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. وہ لیٹر آف انٹینٹ جاری ہوا تو ہم جیسوں کی تو چیخیں نکل گئی. ہمارا دادا پوتا شو اس وقت چلا کرتا تھا, وہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے اس لیٹر کے اوپر 2-3 پروگرام کیے کہ پائنا کی لکھ کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ لکھ کے دے دیا اور وہ پروگرام ہم IMF کے پروگرام میں چلے گئے. ہمیں اب 3 سال کا پروگرام تھا. اب آپ کہیں گے یار پاکستان IMF کے پروگرام میں 2018 کے آخر میں یا شروع میں چلا گیا تھا, تو 3 سال تو 2021 میں مکمل ہو جانے چاہیے تھے, ہے نا. لیکن اس کی وجہ یہ بنی کہ 2019 کے اندر آخر میں ہم جا رہے تھے IMF کے پروگرام میں, تو نومبر تک جو رومانس تھا اس کو لانے والوں کا کہ یہ معیشت سدھی کر کے دے گا, مانگنے کا اسے بڑا تجربہ ہے, مانگ کے لائے گا, ہمیں بھی کھلائے گا اور خود بھی کھائے گا. اس نے اپنے چولے پولے پڑولے سب کچھ پار لیے تھے. تو ان کو وقت پڑ گیا جو اسے مانگنے کے لیے کرائے پہ لائے تھے, انہوں نے کہا وہ تھے آپ پہ مانگ کے آپ پہ کھائی جا رہے ہیں, سانوں کچھ دے ہی نہیں رہا. تو پھر پہلی آواز اٹھ گئی تھی میرے خیال نومبر 2019 تک کہ وہ پائن اس سے مارے گئے. لیکن اس وقت آ گیا کرونا. جیسے ہی کرونا آیا IMF نے اپنا پروگرام کر دیا سسپینڈ. تو 1 سال سے بھی کم وہ پروگرام چلا, تو اس کے بعد وہ پروگرام ہو گیا سسپینڈ. ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد 1.5 سال تک میرا خیال ہے یا 1 سال تک وہ پروگرام سسپینڈ رہا. اسی اسنا میں جو آئی ایم ایف نے ہمیں قسطیں دینی تھی وہ دیتا رہا. اچھا, آئی ایم ایف نے ہمیں قسطوں کے علاوہ بھی کرونا سے نپٹنے کے لیے واہ کوئی ارب ڈالر دیے, ورلڈ بینک نے بھی دیے, باقی جگہوں سے بھی آئے, کو 5.25 ارب ڈالر ہمیں کرونا کے نام پہ آیا. وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ عمران احمد خان نیازی نے بزنس مینوں کو اٹھوا دیا. ویسے بھی حامد زمان جیسے ایپٹما پنجاب کا صدر جو ہے وہ اس کا بے نامی ہے یار. عمران خان فاؤنڈیشن کے اندر اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے یار, اور وہ روزانہ پریس کانفرنس کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ ایپٹما بند ہو گئی, ایپٹما بند ہو گئی. بھائی منہ نہیں توڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آگے چلتے ہیں. وہ جناب جو تھا نا, اللہ آپ کا بھلا کرے, عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ہو گیا جی. میرا مطلب ہے کہ پروجیکٹ ہمارا وہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا. جب پروگرام بحال ہوا تو عمران خان صاحب کی رخصتی جو تھی اس کے لیے اشارہ آ چکا ہوا تھا کہ جناب ہم نیوٹرل ہونے جا رہے ہیں, ایسے کو جان چھڑاؤ, ٹھیک ہے, یا کم از کم جتنی تباہی اس نے پھیرنی ہے پھیر لی ہے. یہ ہمارے ایجنڈے کا یا دوسرا نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جتنی تباہی پھیرنی سی پھیر دیتی ہے, ہوں تو جوانا دی تنخواہ والے لالے پی گئے نے, اینو فارغ کریے, تو انہی جگہ تو کوئی اور مانگنے والا لے کے آئے. تو زیادہ ہمبل مانگنے والا جو ہے وہ ہے جناب چاچو, تو اس کو لے آتے ہیں. تو پھر جناب ان کو موقع دیا گیا. وہ پہلے داؤ میں بیٹھے ہوئے تھے. پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو ابھارا کہ جناب پیسے, پہلی اٹیمپٹ کے اندر نون لیگ نے ہاتھ نہیں پکڑایا. نواز شریف کی چھٹی اس جا گئی کہ ہے تو کچھ اور ہو رہا ہے, وہ پیچھے ہٹ گئے. دوسری اٹیمپٹ کے اندر چاچو نے اتنا جا کے منظرنامہ دکھایا اور اپنے بھتیجے کو بھی بھیجا قائل کرنے کے لیے, جناب شاہد خاقان عباسی کو. تو پھر نواز شریف نے جب دیکھا کہ ہر طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے تو پھر وہ قائل ہو گیا. حالانکہ میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جس کا خیال تھا کہ قائل نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر, کیونکہ بعد میں دونوں آپس میں لڑ پڑنے تھے اور لڑ پڑے. فیض اور باجوے کی آپس میں لڑائی ہو گئی نا بندر بانٹ کے اوپر, اور جب چور لڑ پڑتے ہیں تو چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے. تو انہیں لڑنے کا انتظار کر لیتے یار. عمران خان کو دونوں نے جوتے مارنے تھے اور ان تینوں نے آپس میں لڑنا تھا, لیکن چاچو نے اپنا سر ڈال کے تو جوتے کھانے کا اہتمام کر لیا. یہ میرا نقطہ نظر ہے, آئی میں بھی رہوں. تو یہ جناب طریقہ کار ہوتا ہے. اب آئی ایم ایف کہتا ہے, آئی ایم ایف نے وہ پروگرام بحال کر دیا ہوا ہے. وہ ہمارے کہنے کے اوپر جیسے یہ موجودہ حکومت آئی تھی 6 مہینے ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے سپٹمبر تک یا نومبر تک. وہ کہتے ہیں کہ پائن گالے وے کہ جو باتیں آپ نے لکھ کے دی ہیں اس کے اوپر عمران احمد خان نیازی نے عمل نہیں کیا. 20 فروری 2022 کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر آخری دفعہ عمران احمد خان نیازی آئی ایم ایف کی خاتون سربراہ کو فون کر کے ذاتی گارنٹی دے کے تو گھر آ کے انہوں نے کیا کیا تھا کہ پیٹرول 220 روپے کا کرنے کی بجائے 218 روپے کا کرنے کی بجائے انہوں نے 180 روپے سے یا 170 روپے سے کم کر کے 150 کا کر دیا تھا. یعنی ہمارا منہ چڑھایا تھا. بجلی مہنگی کرنے کی بجائے اس نے 7 روپے یا 10 روپے مہنگی کرنے کی بجائے اس نے 5 روپے سستی کر دی تھی, کیونکہ اس کو باندر کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں جا رہا ہوں. وہ جو اس نے فوری طور پہ اپنے خلاف ہونے والے مقدمات جو تھے وہ عدالت سے کروائے تھے, تو اس کو بتایا تھا نا, جنہوں نے اس کو بھیجنا تھا انہوں نے اس کو بتایا تھا نا یار. پھر میرا منہ نہ کھلواؤ. جنہوں نے اس کو نکالنا تھا انہوں نے اس کو کہا کہ یہ کھاتے کلیئر کروا لے ورنہ پھر ہم تمہیں گرفتاری سے نہیں بچا سکیں گے. تو اس نے کروا لیے تو اب پھر بچا ہوا ہے نا گرفتاری سے, انہوں نے بچایا. تو یہ ہے جی آئی ایم ایف کا طوطے کی بلا طویلے کی سر. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عسکری قیادت کو یہ بات کلیئر کرنا پڑے گی کہ دیکھو شوکت ترین ایک بریگیڈیئر صاحب کا صاحبزادہ, اس کے لیے 7 خون معاف ہے. وہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرواتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اس کو پھر بھی آپ میڈیا پہ بٹھاتے ہیں اور وہ پھر ڈیفالٹ کی بات کرتا ہے. نمبر 2 اپنا حفیظ شیخ جو ہے, حفیظ شیخ اور جتنے بھی آپ کے عسکری تبصرہ نگار ہیں وہ ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں. پائن پہلے تسی یہی واضح کر دو تسی ساڈے نال ہو کہ شیر دے نال ہو. میرا مطلب ہے وہ لطیفہ تو آپ نے سنا ہوا نا. ہاں آپ ہیں کس طرف, آپ ملک کو ڈیفالٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی اس خواہش کے پیش نظر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بچا سکتی ڈیفالٹ کو. ویسے یہ نہیں ہوگا کہ ڈیفالٹ کے اندر جو ملک کے اثاثے ملیں گے سارے فوجی فاؤنڈیشن کو ملیں گے. یہ بات میری نوٹ کر لیجیے. پھر وہ کوئی اور ہی لے گا آگے. ہاں ہو سکتا ہے اس میں سے کسی حاضر سروس کی یا لٹیر کی دیہڑی لگ جائے, مطلب دیہڑی لگ جائے, یہ ہو سکتا ہے. جس طرح کے بلوچستان کے اندر ایک کاغذ آپ چیف سیکرٹری سے نکلواتے ہیں کسی بھی کمپنی کو دے کے, تو لاہور کے اندر 10 کروڑ کا گھر بنا لیتے ہیں.
اور کہتے ہیں میں نے ہارڈ ایریاز کے اندر سرو کیا ہے. یہ ہو رہا ہے نا اس وقت. تو اس طرح ہو سکتا ہے یہاں سے بھی کوئی کاغذ نکال کے آپ دیہڑی لگا کے تو لاس اینجلس کے اندر جا کے بیٹھے ہوں, لیکن آپ کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی آپ کے بغل بچے ترجمان ہیں, جن کو آپ نے وقتاً فوقتاً اس ملک کے اندر مسلط کیے رکھا ہے, جن کو آپ نے پالا ہے, ISPR کے اندر بلا کے فائلیں دکھا کے پالا ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ ڈیفالٹ کا منترا کیوں بول رہے ہیں؟ اور میں یہ بات نہیں مان سکتا, یہ میں بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ آپ کے اثر سے باہر ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بات کلیئر کرنا پڑے گی ہمیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ سے پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.